السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ہمارا یہ لیکچر نمبر 45 ہے اور یہ موضوع ہمارا واٹر ٹریٹمنٹ ہے۔ تو واٹر ٹریٹمنٹ کا آگے موضوع ہے پی ایچ کیا ہوتی ہے، کنڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اور کچھ ہم خشک کروجن کے متعلق بتائیں گے۔ کروجن کے متعلق ہم کئی لیکچر دیں گے، تو کروجن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ میں سب سے زیادہ جو مسائل کھڑے کرتی ہے وہ کروجن ہے۔ اکیلی بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ میں ہی مسائل نہیں کھڑے کرتی، کوئی کولنگ ٹاور اور دیگر دھاتوں یہ وہ کئی قسموں کے مسائل کھڑے کرتی ہے۔ تو یہ وہ جو ہے نا اس بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ دو اس بارے میں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اصطلاحیں تو اور بھی آئیں گی جن کا ذکر ہم موقع کے حساب سے کریں گے۔ ایک پی ایچ ہوتی ہے اور ایک کنڈکٹیوٹی، مول کیا ہوتا ہے، مولیرٹی کیا ہوتی ہے۔ یہ دو تین اصطلاحیں ہم بیان کریں گے ابھی۔ تو یہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ پی ایچ کیا ہوتی ہے؟ پی ایچ کو یہ مخفف ہے، شارٹ کٹ ہے، پوٹینشیل آف ہائیڈروجن آئنس۔ پوٹینشیل آف ہائیڈروجن آئنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو بوائلر واٹر ہوتا ہے یا کولنگ واٹر یا کوئی ایسا واٹر، یہ دراصل ایک سولوشن ہوتا ہے۔ یہ سولوشن اس وجہ سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ سالٹ ڈیزالوڈ ہوتے ہیں۔ جو سالٹ ڈیزالوڈ ہوتے ہیں، جو تھوڑے بہت جو سالٹ سے مطلب یہ کہ ہارڈنیس کے سالٹس، دیگر کوئی سالٹس یہ ڈیزالوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے نا، اب پانی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، یا تو وہ تیزابیت بن جاتی ہے یا اساسیت بن جاتی ہے۔ اس کا آگے تیزابیت اور اساسیت یعنی الکلینٹی کے حساب سے آگے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ پانی تیزابیت ہے یا الکلینٹی ہے۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، خالص پانی H3O جمع OH منفی آئن میں آئنائز ہوتا ہے، یعنی خالص پانی دو آئن چھوڑتا ہے۔ یہ ایک H3O آئن ہے اور ایک OH آئن ہے۔ H3O آئن بعد میں پھر ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ OH اور ہائیڈروجن آئن میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی فائنل ہمارا رزلٹ H اور OH آئن ہے میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ خالص پانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب ملاوٹ والا پانی ہوگا تو اس کا فرق ہوگا جس کی آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ شرح 10⁻⁷ مالیکول میں صرف ایک ہوتی ہے، یعنی اگر یہ 10 کی طاقت 7 یعنی 7 زیرو لگے ہیں تو 7 زیرو مالیکول میں ایک مالیکول یہ اس میں ڈسوسیٹ ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ اس کو یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ 10 کی طاقت 7 یا یعنی 1/10 کی 7 اگر لیں تو یہ 10 کی طاقت -7 بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اتنے مالیکول یہ ڈسوسیٹ ہو سکتے ہیں۔ 10 کی 7 میں ایک یعنی اتنے کہہ سکتے ہیں۔ اگر دونوں اقسام کے آئن کو جمع کریں تو مجموعہ 10 کی طاقت -14 نکلتا ہے۔ یہ جو ہے نا، کیونکہ یہاں بتانا ضروری ہے کہ پی ایچ کا ذکر تقریباً سب کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا یہ پی ایچ ہوتی کیا ہے تو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے پی ایچ کی سکیل بن گئی 0 سے 14 تک، ایک سکیل بس آ گئی، جس میں اس کی واضح تعریف اب یہ ہوئی کسی بھی پانی کے سولوشن میں یہ ہائیڈروجن آئن کے منفی لاگریتھم کی سکیل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مائنس ہے، مائنس لاگریتھم کی سکیل تھی ہائیڈروجن آئن کی، جو 1 تا 14 ہوتی ہے۔ مکمل آئن کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مولز فی لیٹر کا حساب کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک پی ایچ کسی سولوشن کی 2 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن آئن 1 کی طاقت 10-2 یا 1 کی 10 100 ہوں گے، یعنی 100-1 یعنی یہ ہوں گے وہ ہائیڈروجن آئن۔ یہ وہ جو ہے نا، یہ سوری تھوڑا سا نا غلط لکھا گیا ہے، اس کو آپ پلس سمجھ لیں، اس کو بھی آپ پلس سمجھ لیں، کیونکہ یہ اوپر جائے گا تو مائنس ہوگا، تو یہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے، یعنی اس کو یہاں آپ پلس سمجھ لیں، یہاں بھی آپ پلس سمجھ لیں، یہ لکھائی کی غلطی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ ہائیڈروجن آئن ضرب مولز فی لیٹر ہوگا، یعنی آئنز کتنے ہوں گے اس کی کیلکولیشن یہ ہوگی، ہائیڈروجن آئن ضرب مولز فی لیٹر ہوگا۔ تو یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ہوں گے، تو یہ اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کافی آئن بن گئے۔ اگر پی ایچ ہماری یہاں یہ ہو جائے گی، فرض کیا 8 یا 9 ہو جائے گی، تو یہ 9 زیرو لگ جائیں گے، تو اوپر جا کر مائنس ہو جائیں گے یا پلس ہوں گے،
جیسے میں نے بتایا تو 9 زیرو لگ جائیں گے. تو جب 9 زیرو لگ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مائنس ہوں گے تو یہ ہائیڈروجن آئن کی مقدار بہت کم ہوگی. اس کا مطلب 10 کی طاقت -2 زیادہ ہوگی. تو جب یہ پھر وہ مولس فی لیٹر یہ جو ہے نا وہ ہو جائیں گے صاحب تو یہ اور بھی مقدار زیادہ ہو جائے گی. تو یہ واٹر کے مولز ہوتے ہیں وہ پانی کا اٹامک ماس 18 ہوتا ہے تو یہ 18 گرام ہوگا. تو 18 گرام میں یہ جو مولز کی تعداد ہوگی 6.03 ملٹیپلائی بائی 10⁻23 اتنے مولز ہوں گے. اتنے مولز کو پھر اتنے آئن سے ضرب دینے پڑے گا. تو اچھا یہ وہ ہائیڈروجن آئن کے بعد دوسرا آئن ہے وہ اچھا ہے یہ یعنی جب پی ایچ یہ ہوگی تو یہ 7 وہ برابر ہوگا. یہ پی ایچ 14 کا مطلب ہے کہ 10-14 ہائیڈروجن آئن کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پی ایچ 14 والا سولوشن انتہائی اساسی یا الکلائن ہوگا جبکہ پی ایچ 1 والا انتہائی تیزابی ہوگا. اس طرح سے پی ایچ 7 والا پانی انتہائی خالص ہوگا یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ پی ایچ 7 کی تعلق 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہے یعنی وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور پی ایچ 7 پی ایچ ریڈنگ سے ہم معلوم کرتے ہیں استعمال ہونے والا پانی کس حد تک تیزابی یا اساسی ہے. تیزابی ہونے کی صورت میں یہ لازمی کروسیو ہوگا. جب زیادہ پی ایچ ہونے کی صورت میں کاسٹک کنڈکٹر کا باعث ہوگا. یہاں یعنی پی ایچ کی یہ اہمیت ہے ہم پی ایچ کے حساب سے کیلکولیٹ کریں کہ اب آگے میں نے تشریح کی ہے مول کیا ہوتا ہے. مول یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی عنصر کا یا مرکب کا مالیکولر ماس اس کے اٹامک ماسز کے مجموعہ کی صورت میں لیں پھر اسے اتنے گرام سمجھ لیں تو اس عنصر کا یا مرکب کا 1 مول ہوگا. مثلا یہ کچھ کمپاؤنڈ دیے گئے ہیں ہائیڈروجن ہے مالیکولر ہائیڈروجن ہے اس کا H2 ہے فارمولا. سوڈیم کاسٹک سوڈا ہے NaOH ہے یعنی یہ اس میں ایک سوڈیم ہے ایک آکسیجن ہے ایک ہائیڈروجن ہے. پھر یہ واشنگ سوڈا ہے جس کو سوڈا کارب بھی کہتے ہیں. تو یہ 2 سوڈیم کے ایٹم ہیں ایک کاربن کا ایٹم ہے 3 آکسیجن کے ایٹم ہے. تو یہ ان کا مٹیریل کا مول ماس یہ بالترتیب یہ ہوگا. یہ 2 ہوگا ہائیڈروجن کا کیوں ہائیڈروجن کا اٹامک ماس 1 ہے تو اور وہ یہ 2 ہو گیا. یہ اس کا 40 ہے اس کا 23 ہوتا ہے اس کا 16 ہوتا ہے اس کا 1 ہوتا ہے ٹوٹل کریں 40 ہو جائے گا. اس کا آگے 23 کے 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 46 ہو جائے گا. یہ 12 ہوگا یہ 16 ہوتا آکسیجن 48 106 ہو جائے گا. یہ ان کا یعنی میں نے لکھ بھی دیا ہے وزن کا. تو یہ وزن جو ہے نا یہ ہم گراموں میں صرف کریں گے اتنے گرام مقدار. تو یہ مول ماس گرام میں جب گنتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہ کتنے اس میں مول ہیں وہ مالیکول ہیں تو 6.03 ملٹیپلائی 10 کی طاقت 23. ایک آگے اصطلاح مولیرٹی یہ کسی سولوشن کی کنسنٹریشن کو ظاہر کرنے کا یہ ہے یعنی 1 لیٹر سالونٹ میں کتنے نمبر آف مولس سالونٹ حل کیا گیا یعنی سلیوٹ حل کیا گیا یعنی 1 لیٹر ٹوٹل سولوشن ہے اسے مولیرٹی کہتے ہیں. اگر سالونٹ کو 1 کلو گرام لیں یعنی بجائے لیٹر کے تو اسے مولیرٹی کہیں گے. مثلا 20 گرام کاسٹک سوڈا کو 1 لیٹر پانی میں حل کرنے پر یعنی 20 گرام کاسٹ ہوئے تو سولوشن جو بن گیا 20/40. 40 کیا ہے 40 اس کا وہ جو ہے نا اٹامک اور مالیکولر ماس ہے یہ یہاں سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. تو یہ جو کچھ بھی ریشو نکلے گی 0.5 نکلی 0.5 مولیرٹی کا سولوشن ہے. یا یہ لیبارٹری میں ہی تعلق ہوتا ہے سولوشن کی مقدار چیک کرنے کا لیکن وہ جو ہے ایک بوائلر انجینئر کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ابھی تھوڑی سی بات کر دیں کہ ابھی یہ جو ہے نا یہ ساری کیمسٹری کی باتیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے مجھے کیا لینا دینا تو پھر تو اس کو نوکری سے بھی کیا لینا دینا وہ تو درویشی اختیار کرے. تو یہ جو ہے نا وہ اگر آپ جب پلانٹ پر کام کرتے ہیں کئی مرتبہ پلانٹ بالکل ٹھیک چلتے رہتے ہیں تو کوئی مسائل نہیں آتے. یہ ساری تعلیم مسائل کے لیے ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آگے ہم چلتے کنڈکٹیوٹی. سادہ الفاظ میں کنڈکٹیوٹی یا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ایک ہی ہوتی ہے یہ دونوں ایک ہی ٹرم ہے. پانی کی کنٹرول کا کیمسٹری میں پانی میں حل پذیر مادے ppm ناپنے کا یہ آسان طریقہ ہے. یعنی نارملی تو کنڈکٹیوٹی یہ جو کوئی حل پذیر مادے جس کو ڈیزالو سالٹس کہتے ہیں یا ڈیزالو سالڈس کہتے ہیں وہ ppm میں ناپے بشرط کہ ہم کسی انالائسس سے مالی علم ہو کہ پانی میں یہی حساب ہے.
پہلے انالیسس کیا جاتا ہے لیبارٹری میں، ڈیپ انالیسس، تو اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کون سے سالٹ اس پانی میں آتے ہیں، تو لازمی طور پر آپ یہ کمی بیشی ہوگی اسی سالٹ کی ہوگی، تو ادروائز اگر نہیں معلوم تو کیمیکل انالیسس کر لیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں اگر ہم ایک اب ہم تشریح کرتے ہیں کنڈکٹیوٹی کیا آتی ہے۔ اگر ہم ایک نان کنڈکٹر شیشے کا کنڈکٹر لیں، شیشے کا ایک نان کنڈکٹر ٹیوب، یہ جو چکور ہو، اس کا کراس سیکشن 1 مربع سینٹی میٹر، یعنی یہ 1 مربع سینٹی میٹر کراس سیکشن ہے، یعنی وہ کٹا گیا، اور بیچ میں کسی جگہ 1 مربع سینٹی میٹر شکل کے 2 خالص کاپر کے بالکل آمنے سامنے الیکٹروڈ لگے ہیں، 2 الیکٹروڈ لگا لیں آمنے سامنے، اس میں پانی کا متعلقہ سولوشن گزاریں جس کی پی ایچ میں وہ معلوم کرنی ہے کنڈکٹر، اور ایک الیکٹروڈ کو 0.1 ایمپیئر کرنٹ اور 1 وولٹ دیں، یہ اسٹینڈرڈ کے لیے۔ تو اگر سولوشن سے گزر گیا دوسرے الیکٹروڈ کا کرنٹ گزر گئی، 1 اوم کی ریزسٹنس دے، یعنی سولوشن 1 اوم کی ریزسٹنس دے دوسرے الیکٹروڈ تک جاتے ہوئے، تو اسے 1 مو کہیں گے، 1 مو کی کنڈکٹیوٹی کہیں گے۔ آج کل مو کا نام بدل کے سیمن ہو رکھ دیا گیا، مو بڑا یونٹ ہے، عام طور پر مائکرو مو کا یونٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اصل میں مو کا ریسیپروکل ہوتا ہے، یہ مو کا مائکرو مو یونٹ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا اوم کا ریسیپروکل، اوم کے الٹا ہے۔ ایک لفظ ہے تھرمل کنڈکٹیوٹی، اس کا ذکر تو نہیں، لیکن یہ کیونکہ اس وجہ سے لکھ دیا کہ کنڈکٹیوٹی سے مراد تھرمل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ہیٹ کی کنڈکٹیوٹی۔ یہ کسی بھی جسم میں ہیٹ کنڈکشن کا پیمائش کا طریقہ ہے جس میں کسی جسم کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو ہیٹ ٹرانسفر معلوم کرتے ہیں۔ بوائلروں میں ڈسٹ اور دیگر وجوہات کی بنا پر کبھی کبھی ہیٹ ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے، یہ بھی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے ریٹ آف ہیٹ فلو تھرو یونٹ ایریا مٹیریل when a temperature gradient is maintained in direction to perpendicular to the area for standard material is taken 1 cubic meter and heat is passed۔ یہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک جو کنڈکٹیوٹی ہے اس کی تعریف بتا رہا ہے، تو یہ ایک فرض کیا راڈ ہے جو 1 میٹر کیوبک میٹر کا ایک پیس ہے، یہ وہ جو ہے نا 1 کیوبک میٹر پیس ہے، تو اس کے ایک سائڈ سے جو سامنے والی سائڈ ہے جو ہیٹ فلو ہوگی، ایک سائڈ کو گرم کریں تو جو ہیٹ فلو ہوگی دوسری سائڈ پر، تو کنڈکٹیوٹی وہ میئر کرنے کا طریقہ اس کے مٹیریل کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کا فارمولہ ہم پیچھے کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کنڈکٹیوٹی کی تھرمل کنڈکٹیوٹی۔ آگے ہم جاتے ہیں کروجن۔ بوائلروں پر جو واٹر ٹریٹمنٹ کے مسائل آتے ہیں ان میں 70% مسائل بلکہ زیادہ ہی کروجن کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ پاور ہاؤس پورے میں جو مٹیریل ضائع ہوتا ہے کروجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کروجن جو ہے نہ صرف میٹل کو کھا جاتی ہے اور اس کو پتلا کر دیتی ہے، بلکہ یہ اسکیلنگ کا بھی سبب بن سکتی ہے، کیونکہ کروجن پروڈکٹ جو تیار ہوتے ہیں آخرکار انہوں نے تو کہیں جانا ہے نا، تو وہ اس کے جاتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں جم بھی سکتے ہیں اور اسکیلنگ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں ہی باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ اس کے نقصانات ہیں وہ آگے ذکر آئے گا۔ کروجن دانتوں کا کسی اور شے سے کیمیائی یا الیکٹرو کیمیائی عمل سے آہستہ تباہ ہونے کا عمل کرتے ہیں، یعنی دانتیں جب کسی شے سے کیمیائی یا الیکٹرو طریقے سے کیمیائی عمل کرتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ تباہی دانت کی اوپری سطح سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے شروع ہوتی ہے اور اندر تک سرایت کرتی جاتی ہے، یعنی پہلے اوپر والی سطح ختم ہوتی ہے پھر دوسری ختم ہوتی ہے۔ اس طرح وجہ یہ ہے کہ فطرت میں زیادہ تر دانتیں اور کی حالت میں ہوتی ہیں، کہ وہ یہ کائنات میں جو دھات انڈسٹری میں دھات حاصل کی جاتی ہے آئرن یا کاپر یا دیگر، تو وہ اور ملتی ہے، اور مینز ایک مرکبات ملتے ہیں پہاڑوں میں، اس کے یعنی آئرن کے ذریعے آئرن سلفائڈ ہوتا ہے، آئرن پائرائڈس کہتے ہیں جسے، اس کے علاوہ آئرن نائٹریٹ ہے اور بہت سارے ہیں، تو یہ اس کو وہ اسٹیل مل میں وہ مختلف طریقے سے اس کو خالص آئرن حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹیل حاصل بنایا جاتا ہے۔ تو میٹل انڈسٹری میں انہیں معدنی اور سے دھاتیں حاصل کی جاتی ہیں اور اس کے لیے انرجی خرچ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کروجن دراصل اس انرجی کے سے ہے، جب وہ اسی طرح کی بن جائے گی، آئرن سلفائڈ بن جائے گی، تو اس کا مطلب جو ہیٹ پر انرجی کو
اس کو دانت کا ایکسٹریکٹ یہ تو ضائع گئی جو ان کو یعنی اسی انرجی کا ضیاع جو ان کو ایکسٹریکٹ کرنے پر خرچ ہو. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کروین سے دانتیں اپنے قدرتی عمل کی طرف پلٹا کھاتی ہیں, یعنی کوشش کرتی ہیں دانتیں کہ اپنی پرانی نیچرل حالت میں جس میں پڑی تھی ادھر کیا ہے ادھر سکون سے پڑی رہے. اچھا اس کی دو قسمیں ہیں, ایک تو خشک کروجن ہے, یہ ڈائریکٹ کیمیائی عمل ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹھوس مائع یا گیس دانت کی سطح سے ڈائریکٹ کیمیائی کا عمل کرتا ہے, یعنی ڈائریکٹلی یہ عمل ہوتا ہے. تو یہ اشیاء آکسیجن بھی ہو سکتی ہے, سلفر کے بخارات ہوتے ہیں, ہیلوجنس میں وہ جو ہے نا زیادہ تر آتے ہیں کلورین, برومین, آیوڈین اور ایستھاٹین, یہ آتے ہیں ہیلوجن میں. یہ سارے ریئیکٹیو ہوتے ہیں, اس میں فلورین سب سے زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے. بار یہ جو ہے نا یہ ہیلوجنس ہوتے ہیں اور نائٹروجن یا ان کے مرکبات ہو سکتے ہیں. ریئیکشن کی دارومدار اس بات ہے کہ کروسو فضار ماحول کی دانت کے ساتھ کس حد تک کیمیکل افینٹی ہے, اور مزید کروجن کو روکنے کے لیے دانت اپنی سطح پر کس حد تک حفاظتی غلاف پروٹیکٹیو لیئر بنا سکتے ہیں. اس کو دو حد جاتے ہیں. اس کا اس سے تعلق ہے, اصل میں بات سب سمجھاتے ہیں کہ جس ماحول میں کروجن ہو رہی ہے, مثلا کلورین ہے, اگر فضا میں کلورین چھوڑی جیسے کلورین کے پلانٹ ہوتے ہیں تو کلورین کی آئرن کے ساتھ بڑی افینٹی ہے, تو وہ جلدی ہی آئرن کو ختم کرتا جائے گا. خاص طور پر کاپر کے ساتھ بہت زیادہ افینٹی ہے, تو وہ کاپر کو آہستہ آہستہ ختم کر دے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب وہ کروجن کرتا ہے تو وہ ایک اس کے اوپر وہ اس کمپاؤنڈ کی پروٹیکشن لیئر بن جاتی ہے. تو پروٹیکشن لیئر دو قسم کی بنتی ہے, ایک تو فردر وہ حفاظتی غلاف بنا دیتی ہے, فردر کروجن روک دیتی ہے. اچھا یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ حفاظتی طے بناتی ہے. یہ حفاظتی طے کی آگے ہم بتائیں گے کہ حفاظتی طے کا مطلب فردر کروجن کو روک دیتی ہے. جسٹ لائک پینٹ ہو جاتا ہے, اس کے اوپر پینٹ ہو جاتا ہے, پکا پینٹ, تو وہ کروجن روک دیتی ہے. کچھ یہ ہے کہ کروجن جاری رہتی ہے, ہم اس کی بحث کریں گے. آکسیڈیشن کروجن, یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ آکسائڈز انسٹیبل ہو سکتے ہیں, مثلا چاندی, سونا اور پلاٹینم پر آکسیجن کا آکسیجن ہے. یہ چاندی, سونا اور پلاٹینم کا آکسیجن بازار ان دانتوں میں حقیقی کروجن نہیں ہوتی. یہ جو دانتیں ہیں جن کو نوبل میٹلز کہتے ہیں, خاص طور پر سونا اور پلاٹینم کو, ان پر آکسیجن جو عمل کرتی ہے اتنی باریک سی پتلی سی طے بنا دیتی ہے کہ فردر کروجن رک جاتی ہے. اور بازار وہ طے اتنی باریک ہوتی, پتلی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو یہ سمجھو دوسرے لفظوں میں آکسیڈیشن تقریباً نہیں ہوتی. اچھا دوسرا یہ کروجن کی ایک اور قسم ہے کہ یہ آکسائڈ کی وولیٹائل ہو سکتا ہے, یعنی اگر کروجن میں وہ ایکٹ کیا تو جو کروسو مٹیریل بنا وہ جلدی ہوا میں اڑ جائے. یعنی یہ جیسے مولیبڈینیم آکسائڈ کا مرکب بندہ جو اڑ جاتا ہے, ادھر دانت کا زیادہ تیز رہتا ہے, یہ تو بہت تیز ہو جائے گا, فردر کروجن ہوتی رہے گی. آکسائڈ ایک یا زیادہ تہیں بن جاتی ہیں جسے فلم کہتے ہیں, یہ مزید تباہ کاری کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ جو ہے نا کئی مرتبہ ایسی فلم بن جاتی ہے جو مزید تباہ کاری کرتی ہے. فلم کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے سنیما کی فلم دیکھی ہے, یہ فلم کا لفظ یہ وہ فوٹو سے آیا ہے. یہ جو کیمرے کی جو فوٹو تیار کی گئی سب سے پہلے, تو پہلے جب کیمرے کے آپ لوگوں کو نے سنا ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ فوٹو جو ہوتی ہے اس کو دھوتے تھے, ایک سلوشن میں دھوتے تھے, بہت اندھیرے میں سلوشن میں دھوتے تھے, پھر سکھاتے تھے. ابھی بھی ایکس رے فلمیں دھوئی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں. یہ جب دھوئی جاتی ہیں تو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر لگا دی جاتی ہے. وہ پروٹیکٹیو لیئر ہوا کے یا روشنی کے وہ اندرونی فلم کو پر عمل کرنے کو روکتی ہے اور وہ فلم آپ کو برائٹ نظر آتی جاتی ہے. تو یہ فلم ہوتی ہے. فلم کی ایکچوئل تعریف کیا ہے؟ ایک لیئر ہوتی ہے, ایک سکیل ہوتی ہے. لیئر تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, سکیل ہوتی ہے. فلم میں اگر یہ طے یعنی 300 اینگسٹرام سے یا زیادہ ہو سے کم ہو, 300 اینگسٹرام سے کم ہو یا برابر ہو تو وہ فلم کہلاتی ہے. تو اینگسٹرام کیا, یہ لمبائی کا پیمانہ ہے. ایک اینگسٹرام یہ 10 - 10 میٹر کے برابر ہوتا ہے. 10 کی جگہ -10 یعنی میٹر کا
اتنا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے جو بڑی ہے وہ اسکیل کہلاتی ہے۔ فلم کی دو اقسام ہو سکتی ہیں، ایک تو پروٹیکٹیو لیئر اسکیل، اس میں دھاتی سطح تک مزید آکسیجن پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسی فلم بنتی ہے، ایسی کوٹنگ ہوتی ہے کہ مزید آکسیجن جانی رک جاتی ہے۔ یہ کوئی سائنسدان کا نام پلنگ بیڈ ورتھ رول کہتا ہے، اگر بننے والا کروسو مٹیریل میں حجم میں اس دھات سے حجم میں برابر یا زیادہ ہو تو یہ پروٹیکٹیو تیار ہے۔ اگر یہ دھات سے جو جس کمپاؤنڈ سے دھات بنی ہے اس سے کوئی وہ آکسائڈ بنے گا، آکسائڈ کا والیوم اور دھات کا اپنا والیوم جس سے دھات لی گئی ہے، والیوم وزن نہیں، وزن تو فرق ہوگا، والیوم اگر یہ کمپاؤنڈ کا زیادہ ہے تو زیادہ لازمی طور پر جس جگہ وہ بنے گی، اگر ایک فرض کیا اسکوائر سینٹی میٹر سے وہ میٹل اس نے ایکسٹریکٹ کی ہے تو وہ فلم ایک اسکوائر سینٹی میٹر پر ہی بنے گی۔ تو اگر والیوم زیادہ ہوگا تو یہ پکی ہو جائے گی، یعنی مزید اس میں سے جگہ ہی نہیں رہے گی، پورس نہیں ہوگی، وہ یعنی مسامدار نہیں ہوگی۔ دھات سے مراد وہ دھات اس پر ہو جائے، بصورت دیگر وہ طے جلدی ختم ہو جائے گی، یعنی یا تو اس کے یہ برابر ہونی چاہیے یا والیوم زیادہ ہونا چاہیے۔ نان پروٹیکٹیو لیئر، اس میں دھاتی سطح مزید آکسیجن پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ طے مسامدار ہوتی ہے، طے پانی سے پانی جذب ہو جاتا ہے مزید، یا کسی اور طریقے سے گھل جاتی ہے، یا پھر پانی اس کے بار سے اتر بھی جاتی ہے۔ الکلی دھاتیں مثلا سوڈیم، پوٹاشیم، لیتھیم، میگنیشیم وغیرہ ایسی طے نہیں بنا سکتی اور جلدی گھل جاتی ہیں، جبکہ خالص ایلومینیم، نکل، کرومیم ایسی طے بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کروجن ہمیشہ کی ہو جاتی ہے۔ اسٹین لیس اسٹیل میں نکل اور کرومیم اسی لیے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ایلومینیم کو یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ کروسو، یہ سب سے تیز کروسو ہے یہ تھی، لیکن وہ فوراً پروٹیکٹیو لیئر بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلومینیم کے اوپر اگر آپ ریتی سے رگڑیں تو نیچے سے چمکدار نکلتا ہے، جب کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد وہ ہلکا سا گرے ہو جاتا ہے معمولی سے۔ یہی حال نکل اور کرومیم کا ہوتا ہے، لیکن وہ کروجن رک جاتی ہے، یعنی وہ پائیدار ہو جاتا ہے، کوٹنگ ہو جاتی ہے۔ ڈرائی کروجن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے یا تو دھات کے اسکیل سے نکل کر ڈیفیوز ہونا چاہیے، یعنی اسکیل سے باہر کسی طریقے سے دھات نکل کر آئے ڈیفیوز، یا آکسیجن کے اندر یہ استعداد ہو کہ پور اسکیل کے اندر گھس کر دھات تک پہنچ جائے۔ لیکن عام طور پر دھاتیں ہی یہ مظاہرہ کرتی ہیں، دھاتوں کا آئن آکسیجن آئن سے میں چھوٹا ہوتا ہے، کیمیائی کشش کی وجہ سے یہ عمل تیز ہو سکتا ہے۔ ایک اگلی یہ ڈرائی کروجن کی قسم ہے، بوائلروں پر اس کا بڑا عمل دخل ہے، وہ ہے ہائیڈروجن امبریٹلمنٹ۔ یہ بڑی خطرناک شے ہے۔ بوائلروں میں خشک کروجن کے نقصانات کی یہ اچھی مثال ہے۔ یہ نیسنٹ ہائیڈروجن سے ہونے والے نقصان کا ذکر ہے۔ نیسنٹ ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ریئیکشن میں بہت تیزی میں ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے تو وہ اٹامک ہائیڈروجن ہوتا ہے، یعنی ایٹم نکلتے ہیں، تو جلدی وہ ایٹم مل کر مالیکول بن جاتے ہیں آپس میں، زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، تو اس کو نیسنٹ ہائیڈروجن کہتے ہیں، اس کو کئی بار اٹامک ہائیڈروجن کہتے ہیں۔ جب بوائلر فرنس میں لوڈ بڑھنے کی وجہ سے فائرنگ بڑھائی جاتی ہے، جب بوائلر پر لوڈ زیادہ، اسٹیم زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو ہم فائرنگ بڑھاتے ہیں۔ فائرنگ بڑھانے سے یہ ہوتا ہے کہ بوائلر کی ٹیوبیں بہت گرم ہو جاتی ہیں، فرنس کی دیواریں گرم ہو جاتی ہیں اور وہ کئی ریڈ ہاٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو بوائلر ٹیوبیں کافی سے زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ بوائلر میں وہ فیول میں سلفر بھی شامل ہوتی ہے، تو فلو گیسوں میں ہائیڈروجن سلفائڈ بناتی ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ بنتی ہے۔ تو یہ ایک ریئیکشن ہے، یہ آئرن سے یہ ہائیڈروجن سلفائڈ ریئیکٹ کرتی ہے گرم آئرن سے، ویری ویری ہاٹ، یا ہم نے آرام سے یہ فیرس سلفائڈ بنتا ہے، 2H نکلتی ہے، یہ بعد میں ہائیڈروجن بن جاتی ہے، نیسنٹ آکسیجن۔ گرم آئرن سے ریئیکشن کر کے یہ ایٹمی ہائیڈروجن آئرن کی دراڑوں میں گھس جاتی ہے، یہی ایٹمی ہائیڈروجن آئرن کی دراڑوں میں گھس جاتی ہے فوراً، کیونکہ آئرن گرم ہو کر پھیل چکا ہوتا ہے، وہاں یہ مالیکولر ہائیڈروجن بن جاتی ہے۔ تو مالیکول جو بنتا ہے جس کا حجم زیادہ ہوتا ہے، یوں شاک پریشر کرنا، تو اب مالیکول نے جگہ تو بنانی ہے، تو آئرن کے اندر دراڑ کے اندر اس کو آئرن کو چیرتا ہے اور آئرن کریک ہو جاتا ہے،
اس طرح H2S ہائیڈروجن سلفائڈ دو طرح سے نقصان کرتی ہے. ایک ڈائریکٹ FeS بنا, یہ FeS بنا یعنی اس کا مطلب آئرن چھین لے گئی, اس آئرن نے فلو گیسوں کے ساتھ جانا ہے, یہ ایک تو یہ نقصان ہے ڈائریکٹ FeS. اور مالیکولر ہائیڈروجن جو ہے, مالیکولر ہائیڈروجن جو بنے گی کریک کرے گی اور اس کی وہ جو ہے نا ٹینسائل اسٹریس کم ہو جائے گی. اسٹیل تیار کرتے وقت اس میں کچھ کاربن بھی شامل ہوتی ہیں, یہ کاربن بھی ہائیڈروجن سے مل کر اس ہائیڈروجن سے مل جاتی ہے اور وہ CH4 بن جاتی ہے, یہ بہت بڑا مالیکول بن جاتا ہے. یہ مزید شاک پریشر, اس وجہ ٹیوبیں جلدی پھٹ جاتی ہیں. اس کے علاوہ موٹی اسکیل آ جانے سے ہیٹ ٹرانسفر مشکل ہو جاتی ہے. اگر اسکیلنگ ہو رہی ہے اندر موٹی اسکیل آ گئی ہے, ہیٹ ٹرانسفر مشکل, اندر ٹیوب کے اسکیل جم گئی ہے, باہر سے ہیٹ سے لوڈ بڑھنا ریڈ ہاٹ ہو گئی ہے, تو وہاں کمزوری آ جاتی ہے جیسے جس کا ہم نے ذکر کیا. وہ شاک پریشر بڑھتا ہے اور اندرونی اسکیل ادھر جاتی ہے, اکھڑ جاتی ہے. یعنی جب باہر سے شاک پریشر بڑھا جس کا میں نے ذکر کیا اور اندر سکیل ہے تو سکیل پر اثر ہوگا, کیونکہ وہ تو اتنی زیادہ جتنا سٹیل مضبوط ہے وہ تو اتنی مضبوط نہیں ہے, ہوتی تو مضبوط ہے لیکن وہ مضبوط اتنی نہیں ہے, وہ نتیجہ اکھڑ جاتی ہے. اب ٹیوبوں کے اندر تو پانی چل رہا ہے تو پانی سکیل کے اندر نیچے سے داخل ہوتا ہے, سکیل کے یعنی اوپر تو چل ہی رہا ہے لیکن اب جہاں آئرن کی سے وہ علیحدہ تھوڑی سی جو اسپیس دی ہے اب پانی وہاں داخل ہوتا ہے. تو پانی وہ تو ٹیوب ریڈ ہاٹ ہے, شدید گرمی سے پانی اپنی ہائیڈروجن ایٹمی ہائیڈروجن صورت میں خارج کرتا ہے. یعنی پانی شدید گرم ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر ہے اس وقت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں, اگر اسٹیم کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ قریب لے جائیں یعنی پانی کا ٹیمپریچر ہی ہوا نا, تو ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتا ہے, ہائیڈروجن علیحدہ ہو گئی, یہ مالیکولر ہائیڈروجن بن کر مزید شاک پریشر پیدا کرتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اور ٹیوب دھماکہ سے پھٹ جاتی ہے. یہ ریئیکشن ہے 4H2O لیکوڈ ہے, 3Fe ہے ریڈ ہاٹ ہے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, تو Fe3O4 یہ اسکیل بنی اور 4 ہائیڈروجن یہ بنی اور ساتھ ہی ٹیوب پھٹ گئی. یہ ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوا, لیکن یہ جو ہے نا یہ ہم اور بھی کروجن پر لیکچر دیں گے. بہت مشکل باتیں آئیں گی جو بہت اچھی کیمسٹری مانگتی ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو اسٹوڈنٹ دلچسپی رکھ رہے ہیں, ان سے دلچسپی تو سارے ہی رکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں کہ محنت کرنی پڑتی ہے. محنت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گدھے کی طرح کوئی کام کریں. محنت کا مطلب یہ ہے آپ اپنی تعلیم کو زیادہ سے اچھا کریں اور اپنے پلانٹ کی بیہیویئر کو سمجھیں, بوائلر کی بیہیویئر کو سمجھیں, اس کی شور, اس کی اسکیل, اس کی کروجن, اس کے اور جو فنومنا ہے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے جو مسائل کو حل کریں اور اس کو ایزی کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر مالک ہیں یا جو بھی ہے وہ باسز ہیں ان کی نظر میں آپ کی ویلیو بڑھے گی اور آپ کی پروموشنل ترقیاں بھی ہوں گی اور آپ کی روزی میں برکت ہوگی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ ترقیاں کرتے ہیں تو اس سے وہ ترقیاں کرتے ہیں, ان کے گھر ترقیاں کرتے ہیں, پھر اوور آل ملک ترقی کرتا ہے اور پھر ملک ترقی کرتا ہے تو غربت ختم ہوتی جاتی ہے. غریبی بہت بڑا قرض ہے, غریبی بہت بڑا قرض ہے. غریبی جو ہے نا انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو غریب ہونے سے بچائے. تھینک یو ویری مچ.